آپ urduaudiobooks.com پر عباس شاہ پوری کی کتاب اسلامی زندگی کی کہکشاں سن رہے ہیں۔ انقلابی اقدام۔ مروان کے بیٹو، تمہیں عزت و شرف اور مال و منال میں بحر وافر مل چکا ہے۔ میرا خیال ہے امت کی آدھی بلکہ 2/3 دولت تمہارے قبضے میں ہے۔ صبح کا وقت تھا اور دمشق کا قصر شاہی 36-37 سال کا ایک وجیح و شکیل نوجوان شاہی خاندان کے مردوں سے مخاطب تھا۔ اس کے چہرے سے عجیب قسم کی اداسی ٹپک رہی تھی۔ اس کا جسم موٹا تازہ تھا اور اس عیش و تنم کا مظہر جس میں وہ پل کر جوان ہوا تھا، اور جو ہفتہ 2 ہفتہ پہلے تک اس کی زندگی کا سب سے نمایاں اور شوخ رنگ تھا، لیکن اب اس پر خدا خوفی اور آخرت کی باز پرس کا احساس چھا چکا تھا۔ سننے والوں کی تیوریاں چڑھ گئیں۔ شاید وہ سمجھ گئے تھے کہ نوجوان کیا کہنا چاہتا ہے۔ وہ ایک دم پکار اٹھے، بخدا جب تک ہماری گردنوں پر سر موجود ہیں یہ نہیں ہو سکتا۔ ہم نہ تو اپنے باپ دادا کو ظالم اور غاصب بنائیں گے اور نہ اپنی اولاد کو مفلس و قلاش۔ نوجوان نے صبر و سکون کے ساتھ ان کا احتجاج سنا اور بولا، ناجائز دولت ناجائز ہے، رعایا کی املاک پر قبضہ یکسر حرام ہے۔ اس ناجائز اور حرام کو مٹانے میں میری مدد نہ کرو گے تو تم لوگ جس عزت و شرف کی بنیاد پر اپنا حق جتا رہے ہو اس سے میں تمہیں محروم کر دوں گا اور ذلت و رسوائی تمہارا مقدر بن جائے گی۔ نوجوان کی آواز بلند ہو گئی اور اس کے زیر و بم میں غصہ بجلی کی طرح لہرانے لگا۔ میرے پاس سے چلے جاؤ، اس نے تقریباً چیختے ہوئے کہا۔ یہ مجلس کے برخاست ہونے کا اعلان بھی تھا اور اس بات کا نوٹس بھی کہ جن حرام اور ناجائز املاک اور جاگیروں سے تم از خود دستبردار ہونے کے لیے تیار نہیں ہو تو میں انہیں زبردستی چھین کر ان کے اصل مالکوں کو دے دوں گا۔ بنو امیہ بڑبڑاتے ہوئے اٹھے اور چلے گئے۔ ایک بوڑھا اموی تلملاتے ہوئے پکارا، عبدالعزیز نے جب عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کی پوتی سے شادی کی تھی تو میں نے اسی وقت کہہ دیا تھا کہ ہمارے خون میں عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا خون بھی شامل ہو چلا ہے اور اس کا ایک روز ہمیں خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔ اس نے سچ کہا تھا۔ نوجوان عمر بن عبدالعزیز عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے عاصم کی بیٹی ام عاصم کا بیٹا ہے۔ خلیفہ سلیمان بن عبد الملک مرنے سے پہلے اسے اپنا جانشین نامزد کر گیا تھا۔ تخت خلافت پر قدم رکھتے ہی عمر کی کایا پلٹ ہو گئی۔ وہ سلطنت میں پیدا ہونے والی ایک ایک خرابی کا قلع قمع کرنے پر تلا ہوا تھا اور اس کا آغاز سب سے پہلے شاہی خاندان سے کرنا چاہتا تھا۔ نوجوان خلیفہ قصر شاہی سے اٹھ کر مسجد میں پہنچا۔ عام مسلمان منادی کے ذریعے پہلے ہی جمع ہو چکے تھے۔ وہ ممبر پر کھڑا ہوا اور بولا، لوگوں، بنو امیہ نے ہمیں عطیات اور جاگیریں دیں۔ خدا کی قسم، نہ تو انہیں دینے کا کوئی حق تھا اور نہ ہمیں لینے کا۔ اب میں یہ سب ان کے اصلی حقداروں کو واپس کرتا ہوں اور اس کا آغاز اپنی ذات اور خاندان سے کرتا ہوں۔ لوگوں نے حیرت سے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ انہیں اپنی سماعت پر یقین نہ آتا تھا، لیکن یقین آتا یا نہیں، اپنے عہد کی سب سے بڑی معاشی اصلاح کا اعلان ہو چکا تھا۔ اور پھر ان کی آنکھوں نے جو منظر دیکھا اس سے وہ سب دم بخود ہو کر رہ گئے۔ خلیفہ عمر بن عبدالعزیز نے اپنے غلام کی طرف دیکھا اور کہا، اسناد شاہی کا خریطہ لے آؤ۔ خریطہ پہلے ہی اس کے پاس تھا۔ عمر نے خریطہ مزاحم کے حوالے کیا۔ انہوں نے ایک وثیقہ بلند آواز سے پڑھ کر سنایا اور عمر بن عبدالعزیز کو دے دیا۔ عمر کے ہاتھ میں قینچی تھی۔ انہوں نے اس سے اس دستاویز کے پرزے پرزے کر دیے۔ دوسرے وثیقے کا بھی یہی حشر ہوا، پھر تیسرے اور چوتھے کا۔ یہ سلسلہ صبح سے شروع ہوا تھا۔ عمر یکے بعد دیگرے زمینوں اور جاگیروں کے وثیقے قینچی سے کاٹ کاٹ کر پھینک رہے تھے۔ ناگہاں مؤذن نے اللہ اکبر کی صدا بلند کر کے اعلان کیا کہ ظہر کی نماز کا وقت ہو گیا ہے
اور عمر نے آخری دستاویز کے بھی پرزے اڑا دیے۔ خلافت سے پہلے، خلافت کے بعد، یہی عمر بن عبدالعزیز خلافت سے پہلے بڑی شان و شوکت سے رہتے تھے۔ وہ خود کہا کرتے تھے کہ پورے خاندان میں مجھ سا دلداد عیش اور خوش پوش کوئی نہ تھا۔ مزاج کی نفاست کا یہ حال تھا کہ جب ان کے لباس پر ایک مرتبہ کسی کی نظر پڑ جاتی تو ان کے نزدیک وہ پرانا ہو جاتا تھا، لیکن جب ان پر خلافت کی ذمہ داری آن پڑی تو ان کے شب و روز بدل گئے۔ اب حال یہ تھا کہ صرف ایک جوڑا بدن پر ہوتا اور وہ بھی پیوند لگا ہوا، اسی کو دھو دھو کر پہنتے۔ غذا نہایت معمولی اور سادہ ہوتی تھی۔ عمر بن عبدالعزیز کا انتقال ہوا تو عالم اسلام میں گویا پھر سے گھپ اندھیرا چھا گیا۔ انہوں نے 3.5 برس پہلے جب زمام حکومت ہاتھ میں لی تو ایسا ہی اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ بنو امیہ تلوار کے زور سے مسلمانوں کی گردن پر مسلط ہوئے تھے۔ غضب و نہب ان کی پالیسی کا بنیادی پتھر تھا، لیکن عمر بن عبدالعزیز مسند خلافت پر بیٹھے تو اندھیری رات چھٹ گئی۔ ابو بکر و عمر کا دور پلٹ آیا۔ مسلمانوں نے سکھ کا سانس لیا، لیکن اب پھر وہی تاریکی تھی اور وہی امت مسلمہ۔ عمر کے انتقال سے مسلمانوں کی روشن امیدیں پھر ختم ہو گئیں۔ یہ غم عمر کے خاندان کا غم نہ تھا، پوری امت کا غم تھا۔ وہ بنو امیہ کے واحد بادشاہ تھے جن کے انتقال پر مسلمانوں کا ایک ایک گھر ماتم کدہ بن گیا۔ فقہا کا ایک وفد غمزدہ امت کی طرف سے تعزیت کا پیغام لے کر ان کی بیوی فاطمہ بنت عبد الملک کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اہل اسلام کو جو زبردست صدمہ ہوا اس کا اظہار کیا اور کہا، ہمیں ان کے بارے میں کچھ بتائیے۔ شریک حیات سے بڑھ کر کسی شخص سے اور کون واقف ہو سکتا ہے؟ فاطمہ نے گہری ٹھنڈی سانس لی اور کہا، خدا کی قسم، روزے اور نماز میں وہ آپ لوگوں سے بڑھ کر نہ تھے، لیکن میں نے خوف خدا میں کسی انسان کو ان سے بڑھ کر نہیں پایا۔ اللہ ان پر رحمت نازل کرے۔ انہوں نے اپنے جسم و جان کی ساری صلاحیتیں عام انسانوں کے لیے وقف کر دی تھیں۔ عوام کے کاموں کے سلسلے میں دن بھر بیٹھے رہتے حتیٰ کہ شام ہو جاتی، پھر بھی کچھ کام باقی رہتے تو رات کے وقت بیٹھ کر انہیں پورا کرتے۔ ایک روز شام کو لوگوں کے کاموں سے فارغ ہو گئے تو وہ چراغ طلب کیا جو آپ ذاتی خرچ سے جلایا کرتے تھے، اور 2 رکعت نماز ادا کی، پھر اپنی ہتھیلی پر تھوڑی ٹیک کر بیٹھ گئے۔ سپیدہ سحر نمودار ہونے تک اسی حالت میں رہے۔ صبح ہوئی تو روزے سے تھے۔ میں نے عرض کیا، آج رات کوئی خاص بات تھی جو میں یہ حال دیکھ رہی ہوں؟ آپ نے فرمایا، ہاں، مجھے خیال آ گیا کہ میں اس پوری امت کے سپید و سیاہ کا ذمہ دار ہوں۔ پھر مجھے زمین کے مختلف گوشوں میں پھیلے ہوئے غریب الوطن، خستہ حال بھکاری، محتاج، مفلس، مجبور و مظلوم قیدی اور اسی قبیل کے دوسرے لوگ یاد آ گئے۔ مجھے یہ احساس ہوا کہ اللہ ان سب کے بارے میں مجھ سے محاسبہ کرے گا، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے معاملے میں مجھ سے مقدمہ لڑیں گے۔ میں ڈر گیا کہ خدا کے آگے میرا کوئی عذر نہ چلے گا، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو میں کسی دلیل سے بھی قائل نہ کر سکوں گا۔ اس پر میری روح لرز اٹھی اور مجھ پر خوف طاری ہو گیا۔ خدا کی قسم، عمر میرے پاس ہوتے، اچانک انہیں اللہ کا کوئی کام یاد آ جاتا تو اسی طرح تڑپنے لگتے جس طرح پانی میں گرنے والی گوریا تڑپتی ہے، پھر زور زور سے رونے لگتے۔ پھر فاطمہ نے کہا، خدا کی قسم، میری دلی تمنا تھی کہ کاش ہمارے اور اس خلافت کے درمیان مشرق و مغرب کی دوری ہوتی۔ گورنر اور حکام۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ مدائن کے گورنر تھے۔ بیت المال سے 4000 درہم مشاہرہ ملتا تھا، لیکن 1 درہم بھی اپنے اوپر صرف نہ کرتے تھے۔ سب کے سب غریبوں اور مسکینوں میں بانٹ دیتے، اور اپنی گزر اوقات کے لیے کھجور کی چٹائیاں بناتے۔ زندگی بھر ذاتی مکان نہ بنایا، صرف ایک ابا آپ کے پاس تھی، اس کو آدھا بچھاتے، آدھا اوڑھ لیتے۔ گورنر کا سا ٹھاٹ باٹ اور خوبو
کوئی بات بھی تو ان میں نہ تھی. گھر کا سودا سلف بازار سے خود لاتے. زندگی اتنی سادہ تھی کہ اجنبی پہچان نہ پاتے کہ شہر کے گورنر یہی ہیں. ایک روز بازار سے آ رہے تھے. ایک امیر شخص نے جو آٹے کی بوری خریدنے کے بعد اس انتظار میں تھا کہ کسی غریب کو بیگار میں پکڑے، انہیں موٹا تازہ دیکھ کر بیگار میں پکڑ لیا. بوری ان کے سر پر لادی اور گھر کو لے چلا. راستے میں ایک واقف کار مل گیا. اس نے کہا، اے امیر و حاکم شہر، لائیے یہ بوجھ میں اٹھا لوں. ظالم دولت مند نے یہ سنا تو رنگ فق ہو گیا، قدموں پر گر پڑا اور عذر کرنے لگا کہ بندے سے یہ حرکت نادانستہ ہو گئی، مجھے معاف فرمائیے اور بوجھ سر سے اتار ڈالیے. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے جواب دیا، میں نے تم سے وعدہ کیا تھا کہ تمہاری گٹھری گھر تک پہنچاؤں گا، مجھے اپنا قول پورا کرنے دو. چنانچہ آپ نے بوری اس کے گھر تک پہنچائی اور اتارنے کے بعد کہا، میں نے تو تیرا کام کر دیا، اب تو مجھ سے عہد کر کہ آئندہ کسی کو بیگار میں نہیں پکڑے گا. نیز فرمایا، اتنا بوجھ اٹھایا کر جو اٹھا سکے اور کسی پر ظلم و زیادتی نہ کرنی پڑے. ایک دن اپنے خادم کو کسی کام کے لیے کہیں بھیجا اور خود آٹا گوندنے لگے. اتنے میں ایک دوست آ گیا. پوچھا، خادم کہاں ہے؟ جواب دیا، ایک کام سے باہر بھیجا ہے. مجھے یہ بات پسند نہیں کہ اس پر دو کاموں کا بوجھ ڈالوں، چنانچہ ایک کام خود کر رہا ہوں، اس میں حرج بھی کیا ہے؟